بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے ہر دور میں ایک غوث یا قطب کا ہونا ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی یہ نظام چل سکتا ہے؟ یہ غوث، قطب، ابدال وغیرہ یہ اسلام کے لیے ساری اصطلاحات اجنبی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو ان اصطلاحات کے قائلین ہیں، جن کتابوں کے اندر یہ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، تو وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں نظام کائنات دے دیا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ان کو سونپ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فارغ ہے، اب سارا نظام یہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کا مدبر الامر بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور اس کو چلاتے ہوئے تھکتا بھی نہیں، ولا یعودہ حفظہما، ٹھیک ہے نا۔ اس کو چلاتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ و نیند بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین آسمان کو محیط کیے ہوئے ہے، وسیع کی کور کیے ہوئے ہے، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگر ڈیوٹیاں کچھ فرشتوں کی لگائی ہیں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کائنات کا ایک نظم اللہ نے بنایا، وہ سنت کے مطابق، نظم کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ڈیوٹی لگائی ہی نہیں کہ وہ کائنات کا تدبیر عمر کریں گے یا تکوینی امور سر انجام دیں گے، لیکن صوفیہ کے ہاں تصور یہ ہے کہ یہ غوث، قطب، ابدال جو ہیں یہ تکوینی امور سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ خلق اور امر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ فرشتے بھی اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ انسان کی ایک ہی ڈیوٹی تھی کہ اللہ کی بندگی کرے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ جن و انس یہ اللہ کی صرف بندگی کریں، اس کا وہ مقصد ہی نہیں تھا۔ اور جو یہ کر جائے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ تکوینی امور بھی سر انجام دیں گے یا فرشتوں والے کام کریں گے یا کوئی اور کام کرے گا، یہ ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ ان اصطلاحات کے قائل ہیں، غوث، قطب، ابدال، وہ ساتھ ان کو خدا اختیارات بھی دیتے ہیں، جن کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو وہاں ساتھ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی بیان کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی صاحب کی ملفوظات ہیں جو ان کے بیٹے نے لکھی ہیں فیوز یزدانی کے نام سے، تو فتح ربانی ہے اس کا ترجمہ فیوز یزدانی کے نام سے۔ اچھا، اب اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے یہ بات کہی کہ اے ضعیف الیقین، یہ دنیا کے اندر جو تیری آج حالت بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف اس لیے کہ تم نے اولیاء اللہ اور ابدال کی وہ قدر نہ کی، اس کو پہچانا نہیں، اور ان کے بارے میں جو تم نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، ان کی تم منزلت نہیں تم نے پہچانی، اس وجہ سے ہے۔ اور یہ اولیاء ابدال وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے عرش، کرسی، اپنے سارے اختیارات جو ہے نا وہ ان کے حوالے کر دیے، اور دنیا اور آخرت بھی ان کے حوالے کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ غوث ان کے ہاں ابدال کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم بھی ان کے حوالے کر دی ہوئی ہے، یہ تصور ہے ان کا۔ تو کیا اسلام کے ساتھ یہ تصور میچ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مطلب مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کا امر چلے گا، جہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم اور آخرت و ہر چیز ان کے حوالے ان کا ابدالوں کے ہاتھ میں دے دی ہے، یعنی اسلام ایک طرف کھڑا ہے، تصوف دوسری طرف کھڑا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ساری اصطلاحات اسلام سے متصادم ہیں، اگر اس کے اندر کوئی عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا بعد یہ آیات یا حدیث کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی ان خاص اصطلاحات کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ قرآن یا حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہوتا نہیں، اس کو غلط رنگ، غلط تعویل کر کے اس کے اندر وہ اس کو معنی پہنچایا جاتا ہے، یا قرآن کی
متشابہات کو یہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محکمات آیات جتنی بھی اس کے خلاف ہیں، اور متشابہات کا بھی وہ مطلب نہیں جو یہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔